الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 702 پر صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضا نمازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 12 کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد، فاقہ ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو، یعنی 6 نمازوں کے کامل اوقات جو ہیں اگر اتنی دیر تک جنون رہا ہے، بعد میں ہوش آیا 6 وقت گزرنے کے بعد، اب اس بندے پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں، صحیح ہونے کے بعد بھی۔ مسئلہ نمبر 13، جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو شخص مرتد ہو گیا اور 1-2-4 دن مرتد رہا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد جتنے دن وہ مرتد رہا ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں اس کی رہتی تھیں، جو نمازیں جاتی رہی تھیں، ان کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 14، دارالحرب میں کوئی شخص مسلمان ہوا اور احکام شرعیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کی اس کو اطلاع نہ ملی، اس کو نہ پتہ چلا نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہیں، اس چیز کی اطلاع اس کو نہیں ہوئی، تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں، اور جب دارالاسلام میں آ گیا تو اب جو نماز قضا ہوگی اسے پڑھنا فرض ہے، کہ دارالاسلام میں احکام کا نہ جاننا عذر نہیں۔ دارالاسلام میں اس بندے پر واجب ہے، عاقل بالغ ہونے کے ساتھ احکام شرعیہ کا جاننا اس پر ضروری ہے، تو دارالاسلام میں یہ جہل عذر نہیں ہے، اور کسی ایک شخص نے بھی اسے نماز فرض ہونے کی اطلاع دے دی، اگرچہ فاسق یا بچہ یا عورت یا غلام نے، تو اب جتنی نہ پڑے گا ان کی قضا واجب ہے۔ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو جو نماز فوت ہوئی اس کی قضا واجب ہے، اگرچہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہ تھا۔ مسئلہ نمبر 15، ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی۔ ایسا معذور شرعی کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی، تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائے گی، اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، مقیم ہونے کی حالت میں پڑھے، اور حالت اقامت میں فوت ہوئی
مقیم ہونے کی حالت میں فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کی قضا 4 رکعت ہے، اگرچہ وہ سفر میں ادا کرے۔ البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا جس وقت فوت ہوئی تھی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا، جس وقت نماز فوت ہوئی اس وقت یہ اپنی نماز کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تھا، اور اب جب یہ قضا اس کی کر رہا ہے، اب قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، یا اس وقت اشارہ ہی سے پڑھ سکتا تھا تو اشارے سے پڑھے، یعنی اب اگر اشارے سے پڑھ سکتا ہے قضا تو اشارے سے پڑھے، اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، لڑکی نماز عشاء پڑھ کر یا بے پڑھے سوئی، آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ پہلا حیض آیا تو اس پر وہ عشاء فرض نہیں، اور اگر احتلام سے بالغ ہوئی تو اس کا حکم وہ ہے جو لڑکے کا ہے، یعنی پو پھٹنے سے پہلے آنکھ کھلی تو اس وقت کی نماز فرض ہے۔ پو پھٹنے سے مراد صبح صادق ہوتے وقت، صبح صادق سے پہلے، پو پھٹنے سے پہلے آنکھ کھلی تو اس وقت کی نماز عشاء فرض ہے، اگرچہ پڑھ کر سوئی ہو، اور پو پھٹنے کے بعد صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، اور عمر سے بالغ ہوئی، اگر عمر سے بالغ ہوئی یعنی اس کی عمر پورے 15 سال کی ہو گئی، اس لڑکے کی عمر پورے 15 سال کی ہو گئی تو جس وقت پورے 15 سال کی ہوئی اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے، اگرچہ پہلے پڑھ چکی ہو۔ جی، مسئلہ نمبر 18، یہ لڑکی کی بلوغت کی عمر اور لڑکے کی بلوغت کی عمر، یہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ مسئلہ نمبر 18، پانچویں فرض میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے۔ پانچوں فرض میں باہم یعنی پہلے ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ترتیب کے ساتھ پڑھنا، اور فرض و وتر میں ترتیب یہ ضروری ہے، پہلے فرض عشاء، پھر وتر، کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھے، خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا بعض قضا۔ مثلا ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، یا وتر قضا ہو گیا تو اسے پڑھ کر فجر پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا وتر کی پڑھ لی تو جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور قضائیں سب پڑھ لے، وقت تھوڑا ہے کہ یا وقتی پڑھی جا سکتی ہے یا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور قضائیں سب پڑھ لے تو وقتی اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے، باقی میں ترتیب ساکت ہے، ترتیب ختم ہو جائے گی۔ مثلا نماز عشاء و وتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے تو وتر و فجر پڑھے، اور 6 رکعت کی وسعت ہے تو عشاء و فجر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 20، ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے، مستحب وقت ہونے کی ضرورت نہیں، تو جس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آفتاب زرد ہونے سے پہلے ظہر سے فارغ نہیں ہو سکتا، مگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، اور عمدہ طریقے سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں، تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے، اور بقدر جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے کرے، یعنی 3 کی بجائے 1 بار تسبیح پڑھے، اور درود پاک پورے کی بجائے تھوڑے پر اکتفا کر لے،
یعنی جتنا اختصار کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے یہ سنن مستحبات کو، تو وہ کم کرے اور دونوں ہی ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 22، وقت کی تنگی سے ترتیب ساکت ہونا اس وقت ہے کہ شروع کرتے وقت تنگ ہو۔ اگر شروع کرتے وقت گنجائش تھی اور یہ یاد تھا کہ اس وقت سے پہلے کی نماز قضا ہو گئی ہے اور نماز میں طول دیا، یعنی اب اس نے وقتی نماز کو لمبا کیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر توڑ کر پھر سے پڑھے تو ہو جائے گی، اور اگر قضا نماز زیادہ نہ تھی، اگر قضا نماز یاد نہ تھی، زیادہ کہہ دیے، اگر قضا نماز یاد نہ تھی اور وقتی نماز میں طول دیا، وقتی نماز کو لمبا کیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا، تو اب یاد آئی تو وقتی نماز ہو گئی، قطع نہ کرے یعنی نہ توڑے۔ مسئلہ نمبر 23، وقت تنگ ہونے نہ ہونے میں اس کے گمان کا اعتبار نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقتاً وقت تنگ تھا یا نہیں۔ مثلا جس کی نماز عشاء قضا ہو گئی اور وقت کا تنگ ہونا گمان کر کے اس نے فجر پڑھ لی، پھر یہ معلوم ہوا کہ وقت تنگ نہ تھا تو نماز فجر نہ ہوئی۔ اب اگر دونوں کی گنجائش ہو تو عشاء پڑھ کر پھر فجر پڑھے، ورنہ فجر پڑھ لے۔ اگر دوبارہ پھر غلطی معلوم ہوئی تو وہی حکم ہے، یعنی دونوں پڑھ سکتا ہے، دونوں پڑھے، ورنہ صرف فجر پھر پڑھے۔ اور اگر فجر کا اعادہ نہ کیا، عشاء پڑھنے لگا اور بقدر تشہد بیٹھنے نہ پایا تھا کہ آفتاب نکل آیا، تو فجر کی نماز جو پڑھی تھی ہو گئی۔ یوں ہی اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کے وقت میں دونوں نمازوں کی گنجائش اس کے گمان میں نہیں ہے اور ظہر پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ گنجائش ہے، تو ظہر نہ ہوئی، فجر پڑھ کر ظہر پڑھے۔ یہاں تک کہ اگر فجر پڑھ کر ظہر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو فجر پڑھ کر ظہر شروع کرے۔ مسئلہ نمبر 24، جمعہ کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اگر فجر پڑھ کر جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ پہلے فجر پڑھے، اگرچہ خطبہ ہوتا ہو، اور جمعہ نہ ملے گا مگر ظہر کا وقت باقی رہے گا، جب بھی فجر پڑھ کر ظہر پڑھے۔ اور اگر ایسا ہے کہ فجر پڑھنے میں جمعہ بھی جاتا رہے گا اور جمعہ کے ساتھ وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو جمعہ پڑھ لے پھر فجر پڑھے، اس صورت میں ترتیب ساکت ہے۔ مسئلہ نمبر 25، اگر وقت کی تنگی کے سبب ترتیب ساکت ہو گئی، وقت تنگ ہے، وقتی ہی پڑھ سکتا ہے، قبل والی پڑھے گا تو وقتی نہیں پڑھی جا سکتی، وقت کی تنگی کے سبب ترتیب ساکت ہو گئی اور وقتی نماز پڑھ رہا تھا کہ اثناء نماز میں، دوران نماز میں وقت ختم ہو گیا، تو ترتیب عود نہ کرے گی، یعنی وقتی نماز ہو گئی، ترتیب عود نہ کرے گی، یہ نہیں کہا جائے گا پہلے وہ پڑھ تو اب یہ پڑھ، ترتیب عود نہ کرے گی، وقتی نماز ادا ہو گئی۔ مگر فجر و جمعہ میں کہ وقت ہی نکل جانا سے یہ خود ہی نہیں ہوئی، تو پھر ترتیب عود نہ کرے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 26، قضا نماز یاد نہ رہی اور وقتیہ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد یاد آئی تو وقتیہ ہو گئی، اور پڑھنے میں یاد آئی تو نماز گئی یعنی نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 27، اپنے کو باوضو گمان کر کے ظہر پڑھی، پھر وضو کر کے عصر پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ ظہر میں وضو نہ تھا تو عصر کی ہو گئی، صرف ظہر کا اعادہ کرے۔
مسئلہ نمبر 28، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور یاد ہوتے ہوئے ظہر کی پڑھ لی، پھر فجر کی پڑھی تو ظہر کی نہ ہوئی۔ عصر پڑھتے وقت ظہر کی یاد تھی مگر اپنے گمان میں ظہر کو جائز سمجھا تھا تو عصر کی ہو گئی۔ غرض یہ کہ فرضیت ترتیب سے جو بندہ نا واقف ہے، جس کو پتہ ہی نہیں فرضیت ترتیب کا، اس کا حکم بھولنے والے کی طرح ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 29، 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا، اس پر ترتیب فرض نہیں۔ اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور یاد کے وقتی پڑے گا ہو جائے گی، یعنی وقت میں گنجائش بھی ہے تو پھر بھی یاد بھی ہے کہ پچھلی رہتی ہے، پھر بھی وقتی پڑے گا تو ہو جائے گی، خواہ وہ سب ایک ساتھ قضا ہوئیں، مثلا ایک دم سے 6 وقتوں کی نہ پڑھی، یا متفرق طور پر قضا ہوئیں، مثلا 6 دن فجر کی نماز نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتا رہا مگر ان کے پڑھتے وقت وہ قضائیں بھولا ہوا تھا، ان کے پڑھتے وقت یہ جو نمازیں پڑھتا رہا ہے اس پڑھتے وقت وہ قضا نمازیں بھولا ہوا تھا، خواہ وہ سب پرانی ہوں یا بعد نہیں بعد پرانی، مثلا 1 مہینے کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی، پھر 1 وقت کی قضا ہو گئی تو اس کے بعد کی نماز ہو جائے گی اگرچہ اس کا قضا ہونا یاد ہو۔ مسئلہ نمبر 30، جب 6 نمازیں قضا ہونے کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی تو ان میں سے اگر بعض پڑھ لی کہ 6 سے کم رہ گئی تو وہ ترتیب عود نہیں کرے گی، وہ ترتیب لوٹ کر ابھی نہیں آئے گی، یعنی ان میں سے اگر 2 باقی ہوں تو باوجود یاد کے وہ 2 نمازیں یاد ہیں، اس کے باوجود وقتی نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی کیونکہ ابھی ترتیب نہیں لوٹی۔ البتہ اگر سب قضائیں پڑھ لیں، 6 نمازیں گئی تھی وہ 6 کے 6 پڑھ لی، ادا کر لی، ہو گئی، پڑھ لی، تو اب پھر صاحب ترتیب ہو گیا کہ اب اگر کوئی نماز اس کی قضا ہوگی تو پچھلی شرائط کے ساتھ بشرائط سابق اسے پڑھ کر وقتی پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے وقتی پڑھی ہے، کوئی نماز قضا ہوئی تو اس کے یاد ہوتے ہوئے اگلی نماز وقتی پڑھی تو وہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، یوں ہی اگر بھولنے یا تنگی وقت کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی، یوں ہی اگر بھولنے یا تنگی وقت کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی تو وہ بھی عود نہ کرے گی۔ مثلا بھول کر نماز پڑھ لی، اب یاد آیا نماز کا اعادہ نہیں اگرچہ وقت میں بہت کچھ گنجائش ہو۔ مسئلہ نمبر 32، باوجود یاد اور گنجائش وقت کے، باوجود یاد اور گنجائش وقت کے، یعنی یاد بھی ہے اور وقت میں گنجائش کے بھی، وقتی نماز کی نسبت جو کہا گیا کہ نہ ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز موقوف ہے، آپ نے پڑھی ہے تو وہ موقوف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فاسد ہو گئی ہے یا ایسا نہیں ہے کہ بالکل ادا ہو گئی ہے، وہ موقوف ہے۔ اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی، وقتی نماز پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی، یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو گئیں، اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں، سب نمازیں فاسد یعنی نفل ہو گئی، سب کو پھر سے پڑھے، یعنی سب صحیح ہو گئیں، مراد یہ ہے کہ وہ جب 6 ہو جائیں گی تو ترتیب ساقط ہو جائے گی، جب ترتیب ساقط ہو جائے گی تو ساری کی ساری نمازیں درست ہو جائیں گی، اور اگر اس کے دوران اس نے قضا پڑھ لی تو اس کی ترتیب لوٹ آئی، جب ترتیب لوٹ آئی تو جو درمیان میں رکی ہوئی تھی وہ فاسد ہو گئی، ان کو پھر سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 33، بعض نماز پڑھتے وقت قضا یاد تھی، بعض نماز پڑھتے وقت قضا یاد تھی اور بعض میں یاد نہ رہی،
تو جن میں قضا یاد ہے ان میں پانچویں کا وقت ختم ہو جائے، یعنی قضا سمیت چھٹی کا وقت ہو جائے، پانچویں کا ختم ہو جائے، چھٹی کا وقت ہو جائے تو اب سب ہو گئیں، اور جن کے ادا کرتے وقت قضا کی یاد نہ تھی، جن نمازوں کے ادا کرتے وقت قضا یاد ہی نہ تھی، ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 34، عورت کی ایک نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد حیض آ گیا۔ عورت کی ایک نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد حیض آ گیا، تو حیض سے پاک ہو کر پہلے قضا پڑھ لے، پھر وقتی پڑھے۔ اگر قضا یاد ہوتے ہوئے وقتی پڑے گی تو نہ ہوگی، جبکہ وقت میں گنجائش ہو۔ مسئلہ نمبر 35، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اگرچہ ان نمازوں کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، مگر بال بچوں کی خورد و نوش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، تو کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے، جو فرصت کا وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 36، قضا نمازیں نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بری و ذمہ ہو جائے گا، البتہ تراویح اور 12 رکعت سنت موقدہ کی نہ چھوڑے۔ مسئلہ نمبر 37، منت کی نماز میں کسی خاص وقت یا دن کی قید لگائی تو اسی وقت یا دن میں پڑھنی واجب ہے، ورنہ قضا ہو جائے گی، اور اگر وقت یا دن معین نہیں کیا تو گنجائش ہے، جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، کسی شخص کی ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ یاد نہیں کہ کون سی نماز تھی، تو ایک دن کی نمازیں پڑھے، یوں ہی اگر دو نمازیں 2 دن میں قضا ہوئیں تو دونوں دنوں کی سب نمازیں پڑھے، یوں ہی 3 دن کی 3 نمازیں اور 5 دن کی 5 نمازیں پڑھے۔ مسئلہ نمبر 39، ایک دن عصر کی اور ایک دن ظہر کی قضا ہو گئی اور یہ یاد نہیں کہ پہلے دن کی کون نماز ہے، کہ پہلے دن کی کون سی نماز ہے، تو جدھر طبیعت جمے اسے پہلی قرار دے اور کسی طرف دل نہیں جمتا تو جو چاہے پہلے پڑھے، مگر دوسری پڑھنے کے بعد جو پہلے پڑھی ہے پھر پڑھے، اس کو پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پھر ظہر کا اعادہ، اور اگر پہلے عصر پڑھی پھر ظہر پھر عصر کا اعادہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 40، عصر کی نماز پڑھنے میں یاد آیا کہ نماز کا ایک سجدہ رہ گیا، عصر کی نماز پڑھنے میں یاد آیا کہ نماز کا ایک سجدہ رہ گیا، مگر یہ یاد نہیں کہ اسی نماز کا رہ گیا یا ظہر کا، تو جدھر دل جمے اس پر عمل کرے، اور کسی طرف نہ جمے تو عصر پوری کر کے آخر میں ایک سجدہ کر لے، پھر ظہر کا اعادہ کرے، پھر عصر کا، اور اعادہ نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 41، جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اور انتقال ہو گیا تو اگر وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا، اس کی تہائی سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصف سا گیہوں گندم یا 1 سا جو صدقہ کریں، اور مال نہ چھوڑا اور ورثاء فدیہ دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کر مسکین پر صدقہ کر کے اس کے قبضہ میں دیں، اور مسکین اپنی طرف سے اسے ہبہ کر دے، اور یہ قبضہ بھی کر لیں، پھر یہ مسکین کو دیں،
یوں ہی لوٹ پھیر کرتے رہیں، رقم کو لوٹاتے رہیں یہاں تک کہ سب کا فدیہ ادا ہو جائے گا، سب کا فدیہ ادا ہو جائے۔ اور اگر مال چھوڑا مگر وہ ناکافی ہے، جب بھی یہی کریں۔ اور اگر وصیت نہ کی اور ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدیہ دینا چاہے تو دے، اور اگر مال کی تہائی بقدر کافی ہے اور وصیت یہ کی کہ اس میں سے تھوڑا لے کر لوٹ پھیر کر فدیہ پورا کر لیں اور باقی کو ورثاء اور کوئی لے لے، ورثاء یا کوئی اور لے لے تو گناہ گار ہوا۔ وصیت کی کہ اس میں سے تھوڑا لے کر لوٹ پھیر کر فدیہ پورا کر لیں اور باقی کو ورثاء یا کوئی لے لے تو پھر گناہ گار ہوا۔ کہنے والا مسئلہ نمبر 42، میت نے ولی کو اپنے بدلے نماز پڑھنے کی وصیت کی۔ میت نے ولی کو اپنے بدلے نماز پڑھنے کی وصیت کی اور ولی نے پڑھ بھی لی تو یہ ناکافی ہے، تو یہ ناکافی ہے۔ یوں ہی اگر مرض کی حالت میں نماز کا فدیہ دیا تو ادا نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 43، بعض ناواقف یوں فدیہ دیتے ہیں کہ نمازوں کے فدیے کی قیمت لگا کر سب کے بدلے میں قرآن مجید دیتے ہیں، اس طرح کا کل فدیہ ادا نہیں ہوتا، یہ محض بے اصل بات ہے، بلکہ صرف اتنا ہی ادا ہوگا جس قیمت کا مصحف شریف ہے، قرآن پاک۔ مسئلہ نمبر 44، شافعی المذہب کی نماز قضا ہوئی، اس کے بعد حنفی ہو گیا تو حنفیوں کے طور پر قضا پڑے۔ مسئلہ نمبر 45، جس کی نمازوں میں نقصان و کراہیت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، یعنی سب میں قرات کرے، اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قضا کرے، پھر ایک اور ملائے کے 4 ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 46، قضائے عمری کے شب قدر یا اخیر جمعہ رمضان میں، قضائے عمری جو پڑھی جاتی ہے شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ محض باطل ہے، بے اصل ہے، لغو ہے۔ سجدہ سہو کا بیان۔ حدیث نمبر 1، حدیث میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1، واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے، کمی پوری کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قصدن واجب ترک کیا، جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا نہ ہوگا، وہ نقصان دفع نہ ہوگا، بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہے۔ یوں ہی اگر سہون واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4،
کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ضرور ہے، خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا یہ ترک واجب ہے، یعنی واجب ہے قرآن کو ترتیب سے پڑھا جائے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے۔ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا یہ واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہذا سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا پھر پڑھے اور سنن و مستحبات مثلا تعوذ و تسمیہ، ثناء، آمین، تکبیرات انتقال جو رکوع سے سجدہ، سجدہ سے قومہ، قومہ سے جلسہ وغیرہ کے جانے کے لیے تکبیرات کہی جاتی ہیں، ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں۔ تکبیرات انتقالات تسبیحات جو سجدے رکوع میں کی جاتی ہیں، ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی، مگر نماز کا اعادہ اب کرنا مستحب ہے، سہون ترک کیا ہو یا قصدن۔ مسئلہ نمبر 6، سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو، مثلا نماز فجر میں سہو واقع ہوا اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ ابھی نہ کیا کہ آفتاب طلوع کر آیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا، نماز ادا ہو گئی۔ یوں ہی اگر قضا پڑھتا تھا اور سجدے سے پہلے قرص آفتاب زرد ہو گیا، آفتاب کی ٹکڑی زرد ہو گئی، سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ جمعہ یا عیدین کا وقت جاتا رہے گا سجدہ سہو کرنے سے، جب بھی یہی حکم ہے کہ سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 7، جو چیز مانع بنا ہے مثلا کلام وغیرہ منافی نماز اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ جو چیز مانع بنا مثلا کلام وغیرہ منافی نماز اگر سلام کے بعد پائی گیا، سلام پھیرا اس کے بعد یہ بات پائی گئی تو اب اگر بندہ کہے میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، نماز کا اعادہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، سجدہ سہو کا ساقط ہونا اگر اس کے فعل سے ہے، بندے کے ذاتی فعل سے ہے، سجدہ سہو کا ساقط کرنا بندے کا ذاتی فعل سے ہے تو اعادہ واجب ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ